Islamic Allah Azza wa scholar Jal. Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک کرو. محترم سامعین اور سامعات، انسان حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، اور یہ اپنے مقصد کو بھول گیا ہے. اپنا مقصد یاد کروانے کے لیے رمضان جیسے موسم آتے ہیں جن میں انسان اپنے مقصد کو یاد کرتا ہے. کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ کسی مقصد کو یاد رکھنے کے لیے اس کا دن مناتے ہیں. یہ مدر ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے، یہ صفائی کا دن ہے، یہ ہفتہ صفائی کا ہے، یہ عورتوں کا دن ہے. تو دن مناتے ہیں کسی بات کو یاد رکھنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو تازہ کرنے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ بہترین ہے. اور اس میں پھر آخری عشرے کا اعتکاف کہ ایسی عبادت کے سارے لوگوں سے کٹ کر صرف عبادت کا کام کریں. یہ اس کو مقصد یاد کروانے میں زیادہ مفید ہے، کیونکہ اس میں دنیا کا کوئی کام نہیں. 10 دن صرف رب کی عبادت کرنی ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مقصد کو بہت یاد رکھنے والے اور بہت زیادہ رب کی عبادت کرنے والے، انہوں نے مدینہ آ کر کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا. ہر سال اعتکاف کرتے تھے. شروع میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اگلے 2 عشروں کا نہیں کیا. پھر دیکھا کہ اس میں وہ رات نہیں آئی جس کی میں تلاش میں تھا، تو اگلے عشرے کا اعتکاف کیا. اس عشرے میں بھی وہ رات نظر نہیں آئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں کی صبح فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اعتکاف میں ہی رہے، اور جو جا چکا ہے وہ واپس آ جائے. اس لیے کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے. 2 باتیں سمجھو. 20ویں کی صبح کہا، بعض روایتوں میں اور چیزیں بھی ہیں. تو جس نے اگلے عشرے کا اعتکاف کرنا ہے وہ واپس آ جائے یا اپنی جگہ پہ ہی رہے. 20ویں کی صبح مسند احمد کے لفظ یہ ہیں، اور وہ نہ نکلے، کیونکہ وہ اگلے عشرے میں وہ رات ہے. پھر فرمایا مجھے وہ رات باقاعدہ دکھا دی گئی تھی، پھر مجھے بھلا دی گئی. مسجد نبوی میں آپ تشریف لائے، وہیں پر تھے، مطلب اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلے اور بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ اعتکاف یا یہ لیلۃ القدر فلاں والی رات ہے. تو 2 صحابہ ان کا کو اپنا لین دین کا مسئلہ تھا. وہ کہہ رہا تھا میرے اتنے پیسے بنتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا میرے پاس ہے نہیں. تو آپ ان کا فیصلہ کرنے لگ گئے. جس نے لینے تھے اس کو کہا آدھے کر دے، اس نے آدھے کر دیے. اور جس نے دینے تھے اس کو کہا اب جہاں سے بھی تم سے ہو سکتے ہیں پورے کر، اس کے فوراً کر. تو یہ فیصلہ کیا. تو فرمایا میں تو نکلا تھا لیلۃ القدر بتانے کے لیے، فیصلہ کرنے لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ رات مجھے بھلا دی.
بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اس رات کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. یہ صحیح بخاری میں ہے. پھر 21ویں رات بارش ہوئی، مسجد نبوی تو پتے تھے چھت پر، ٹپک گئی اور آپ نے کیچڑ میں سجدہ کیا. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی ناک اور ماتھے پہ اچھا خاصا کیچڑ لگا ہوا تھا. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، پھر فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو. پھر فرمایا اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے عشرے میں تلاش کرتے رہے، پھر دوسرے میں تلاش کرتے رہے، پھر تیسرے میں. آپ کا اگلا معمول یہی تھا کہ پھر اگلے سال جتنے آپ کو ملے آپ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے. اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، شد میزرہ، اپنی چادر کس لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والیوں کو بھی جگاتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور ساری رات جاگتے. اور جاگنے کے لیے نہیں جاگتے، سموسوں کے لیے نہیں جاگتے، بلکہ عبادت کے لیے جاگتے. یہ جو میلے کا ماحول بنا دیا جاتا ہے مسجد میں، کھانا پینا ہی ختم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کام آئے ہیں. جاگنا بھی ہے اور عبادت کے ساتھ جاگنا ہے. تو فرمایا اس کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. پھر فرمایا اس کو وتر میں تلاش کرو. اور وتر کی جو تعریف کی وہ یہ کہ جب 9 رہ جائیں، جب 7 رہ جائیں، جب 5 رہ جائیں، جب 3 رہ جائیں کے ساتھ اس کا تعارف کروایا. رہ جائیں کا تعارف تھوڑا بدل جاتا ہے. اگر 30 کا ہو تو رہ جائیں اور ہوتی ہیں، اگر 29 کا مہینہ ہو تو رہ جائیں اور ہوتی ہیں. اس لیے عزیز بھائیوں، جو شخص طاق راتیں جاگے گا عبادت کے ساتھ، قوی امید ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا. لیکن اگر کوئی یقینی 100% اس رات کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق 10 کی 10 راتیں جاگنی چاہیے. 10 کی 10 راتیں جاگ کر عبادت کرنی چاہیے. اور یہ رات لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تقریباً 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. ساری زندگی میں ایک دفعہ کم از کم اس کو حاصل کر لو، کم از کم. اور وہ اس طرح نہیں کہ طاق جاگ لی باقی سو لی، اس طرح نہیں. کوئی زندگی میں ایک رمضان ایسا گزار لو کہ 10 کی 10 راتیں عبادت کے ساتھ جاگ کر اس کو حاصل کر کے یقین کر لیا جائے کہ مجھے وہ رات مل گئی. ہمارے ہاں اعتکاف والے بھی سو رہے ہوتے، غیر اعتکاف والے بھی سو رہے ہوتے. جی یہ کون سی جاگنے والی رات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق نہیں فرماتے، 10 کی 10 راتیں جاگتے. اذا داخل العشر، جب 10 راتیں شروع ہو جاتی تو کمر کس لیتے، گھر والیوں کو بھی نہیں سونے دیتے اور خود بھی نہیں سوتے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عصر کے بعد تھوڑا آرام کر لو. عصر کے بعد تھوڑا آرام کر لو، بہت آسانی کے ساتھ 10 راتیں آپ جاگ سکتے ہیں. کافی سارے بھائیوں کے ڈیلی پروگرام موافق ہوں گے. کچھ لوگوں کو کام کاج میں جاگنا پڑتا ہے، صبح سو نہیں سکتے، ان کا مسئلہ اور ہوگا. لیکن کافی سارے لوگ جاگ سکیں گے. تو عزیز بھائیوں، اعتکاف ان 10 راتوں کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں کی صبح فرما رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کر اپنے اعتکاف والی جگہ میں داخل ہوتے تھے.
تو یہ فجر بھی 20ویں کی ہے. یہ 10 سے تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. صبح داخل ہو گئے ہیں, شام کو رات شروع ہوتی ہے, تو گویا 10 راتوں سے تھوڑا زیادہ اعتکاف ہو جائے گا. یہ اچھا ہے. فرض نمازوں سے پہلے سنت پڑھی جاتی ہے. اعتکاف سے پہلے بھی تھوڑا پہلے چلے گئے, اس سے آپ اپنے جا کر مسائل حل کر لیتے ہیں. جیسے آج صبح اگر کوئی مسجد میں آ جاتا تو اس کی گھر کی روٹین ہے, وہ کچھ چیزیں استعمال کرتا ہے, وہ جب لیٹتا بیٹھتا اٹھتا اس کو یاد آتی میری یہ چیز رہ گئی, میری یہ چیز رہ گئی. شام تک اس کی چیزیں پوری ہو جاتی. نمبر 2, اس ماحول سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا, مانوس ہو جاتا, اور جب مغرب شروع ہو جائے تو پھر وہ بے فکری کے ساتھ اپنا اعتکاف شروع کر لیتا. اور اگر ہم مغرب کے وقت داخل ہوں گے تو 2-3 گھنٹے تو جناب وہ ترتیب لگتے ہوئے نکل جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے پنکھا میرے سر پر نہیں ہے, کوئی کہتا ہے واش روم مجھ سے دور ہے, میں بڈھا آدمی ہوں, کوئی یہ بات کرتا ہے, کوئی وہ, پھر فون کرتے ہیں میرا برش رہ گیا واپس لا دینا, میری یہ چیز کم ہو گئی. تو آدھی رات اس کی ان چیزوں میں نکل گئی. وہی اگر فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, وہ بیٹھ جاتا تو یہ سارے کام مغرب تک کر لیتا, اور اس کی یہ طاق راتیں یا یہ 10 کی 10 راتیں وہ خالص عبادت کے ساتھ ہو جاتی. آج بھی اگر کسی کا ارادہ ہے تو وہ جمعے کے بعد مغرب کا انتظار نہ کرے, وہ جلد ہی آ جائے, آ کر اپنے اعتکاف والی جگہ پہ بیٹھ کے اپنی سیٹنگ کر لے, تاکہ مغرب کے بعد وہ مطمئن اور مانوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. یاد رکھیں, ہم میں سے ہر شخص کو اعتکاف کرنا چاہیے, اور یہ مشکل کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف میں ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ نظر مانی تھی کہ میں بیت اللہ میں اعتکاف کروں گا 1 رات کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر 1 رات کا اعتکاف کر لو. تو ثابت ہوا 1 رات کا اعتکاف ہو سکتا ہے. اگر یہ کام نہ ہو سکتا ہوتا تو ناجائز کام کی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہوتا, جائز کام کی نظر پوری کرنا جائز ہے. تو 1 رات کم از کم ثابت ہے. آپ 24 گھنٹے کا کر لیں, آپ 2 دن کا کر لیں, 3 دن کا کر لیں, آپ 10 دن کا کر لیں, آپ 20 دن کا کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا. وہی حدیث جو میں نے پہلے بیان کی ہے, پچھلے عشرے کا بھی کیا, اگلے کا پھر کیا. ایک اور روایت میں ہے بخاری شریف میں وہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے خیمہ بنوایا, ساتھ ایک اور خیمہ بنا ہوا ہے. پھر تھوڑی اگلی نماز میں دیکھا تو 2 ایک اور بنے ہوئے ہیں. پوچھا یہ کس کے خیمے ہیں؟ کہا ایک آپ کی بیوی عائشہ کا ہے, ایک حفصہ کا ہے, اور ایک زینب کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آل برا تردنا, نیکی چاہتی ہو یا ایک دوسرے کا مقابلہ چاہتی ہو؟ مجھے تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ اس نے لگایا تو مقابلے میں اس نے بھی لگا لیا ہے. تو اس دفعہ میں اعتکاف نہیں کروں گا. آپ نے اپنا خیمہ اکھیڑ دیا, تو ظاہر ہے باقی سب نے بھی اکھیڑ دیا. پھر شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 دن کا اعتکاف کیا جو رمضان میں نہیں کر سکے تھے. اسی طرح ایک دفعہ آپ نے سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا, تو اگلے سال 10 کی بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا. اس سے یہ بات نہ سمجھنا کہ اعتکاف جو ہوتا ہے وہ فرض ہو جاتا ہے, اور جو اس کو چھوڑ دے اس پر قضاء لازم ہو جاتی ہے.
بلکہ یہ سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نفلی عبادت بھی اگر چھوڑ دیں، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو نفل، جو کام، جو نیکی شروع کرتے تھے اس پر دوام اختیار کرتے تھے، ہمیشگی اختیار کرتے تھے، اور اگر وہ چھوٹ گئی تو اس کی قضا دیتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ فرض ہو گئی ہے، اس لیے کہ میرا دوام خراب نہ ہو، میری محافظت خراب نہ ہو، میری استقامت پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ آپ نے ایک دفعہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، آپ کی بیوی نے پوچھ لیا کہ ہمیں آپ نے منع کیا ہوا ہے عصر کے بعد نماز نہ پڑھو، تو فرمایا وفد عبد قیس آیا ہوا تھا، وہ میرے ساتھ باتیں کرتے رہے زور سے لے کر عصر تک، اور مجھے سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو یہ ظہر کے بعد والی سنتیں ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، حالانکہ سنت ہے، فرض نہیں، لیکن آپ نفلی عبادت کی بھی قضا دیتے ہیں تاکہ اس حدیث پر عمل ہو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو دوام والا ہو، ہمیشگی والا ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ثابت ہوا کہ غیر رمضان میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جب اس کا رمضان سے شرط والا تعلق نہیں کہ رمضان ہونا شرط ہے، روزہ ہونا شرط ہے، تو پھر وہ لوگ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھو، روزہ رکن ہے اسلام کا، قیام اللیل تہجد ہے، اعتکاف ہے، جس کی جو مجبوری ہے وہ اپنی مجبوری کے تحت اگر قیام نہیں کر سک رہا تو روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھ لے، اور اگر روزہ نہیں رکھ سک رہا قیام کر سکتا ہے تو ضرور قیام کرے، اور اگر وہ قیام کر سکتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا اور اعتکاف کر سکتا ہے تو ضرور اعتکاف کرے۔ ان کا آپس میں ایسا تعلق نہیں کہ یہ شرط ہے اس کے لیے اور وہ شرط ہے اس کے لیے، ان کا تعلق اس طرح کا نہیں ہے۔ جو شخص روزے رکھتا ہے رات کے قیام سے وہ کہتا ہے میں تھک جاتا ہوں، تو وہ چھوٹا قیام کر لے، وہ 11 رکعتیں قل ہو اللہ احد کے ساتھ پڑھ لے، وہ جتنا کر سکتا ہے اتنا کر لے، تو رات کے قیام کا اجر بھی مل جائے گا، اس سے بھی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، کوئی نیکی چھوٹنے نہ پائے، جو ہو سکتا ہے کر گزرو۔ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کی بہار ہے، کوئی وقت ضائع نہیں کرنا، ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، قرآن جتنا یاد ہے چلتے پھرتے پڑھتے رہو۔ ہر وقت کو یہ وقت، یہ دن، یہ زندگی یہ ڈائری کی طرح ہوتی ہے۔ ڈائری میں ہر پیج پر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، جب ڈیٹ گزر جاتی ہے تو پچھلا صفحہ پچھلا ہو جاتا ہے۔ آج اگر جمعہ ہے تو ہم پچھلی جمعرات میں نیکی میں اضافہ نہیں کر سکتے، پچھلے دن میں نیکی میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ ڈائری کا پیج چلا گیا، اگر خالی چلا گیا تو خالی چلا گیا، اب ہم اس کو بھر نہیں سکتے۔ اگر بھرا ہوا گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو ڈائری کے ان پیج کو، ان صفحات کو نیکیوں کے ساتھ بھر کر جانے دو، اور یہ عادت بنانے کا دن ہے۔ اس رمضان میں عادت بنے گی تو یہ عادت اگلے مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ دے گا۔ تو عزیز بھائیوں، اعتکاف ضرور کرنا ہے سب نے، کوئی 1 رات کا کرے، 2 راتوں کا کرے، جتنی آپ کی توفیق ہے۔ بچوں کی باریاں لگا لو، دکان پر آج یہ بیٹھے گا اور وہ اعتکاف کرے گا، پھر یہ بیٹھے گا اور وہ اعتکاف کرے گا، لیکن اس سعادت سے محروم نہ ہو جاؤ۔
اعتکاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال بڑے تھے، دھونے کی ضرورت پڑ گئی تو گھر کی کھڑکی سے آپ نے سار مبارک گھر کی طرف جھکا دیا اور آپ کی بیوی نے آپ کا سار مبارک دھو دیا اور آپ خود گھر نہیں گئے. تو ثابت ہوا کہ اگر صرف سار مسجد سے نکالنے سے گزارا ہو تو دھڑ نہیں نکالنا چاہیے. اگر آپ کا گزارا نہیں، اس زمانے میں پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے بھی دور جانا پڑتا تھا تو معتکف نکلتا تھا. حرم پاک میں ہم اعتکاف کرتے تھے تو کھانا جا کر ہوٹل سے کھانا پڑتا تھا. یہ مجبوری ہے. اگر میسر ہو تو مت نکلو، نہیں میسر تو نکلو. بس اوقات ساتھی کھانا لے آتے اور وہ حرم پاک میں داخل نہیں ہونے دیتے تو باہر نکل کر بیٹھ کر کھانا پڑتا تھا. جتنی مجبوری ہے اتنا نکلو، اس سے زیادہ مسجد سے قدم باہر نہ نکالو. لیکن لوگوں نے بعض الٹی سیدھی باتیں بنا رکھی ہیں، تصورات گھڑ لیے ہیں. وہ کیا جناب کہ آسمان کو نہیں دیکھ سکتا، ہاں باہر نکلے گا تو مرد کو بھی پردہ کر کے نکلنا پڑے گا. یہ غلط تصورات ہیں. ٹھیک ہے چلتے میں سلام کر لے، اسلام کا جواب دے دے، لیکن وہ رکے نہیں کسی کے پاس. تیمارداری کرنا، جا کر جنازے میں شریک ہونا، یہ ساری نیکیاں اعتکاف والا نہیں کرے گا. ہاں مریض مسجد میں آ جائے یا جنازہ اسی مسجد میں آ جائے پڑھ سکتا ہے، اسی مسجد کے سین میں چل پھر سکتا ہے، گرمی لگے تو نہا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور درس دروس ہوں تو سن سکتا ہے، اس حلقے میں آ کر بیٹھ سکتا ہے، مسجد میں ہی ہے نا تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہوگا، گناہوں سے معافی مانگے گا. اور گناہوں سے معافی مانگنے کی شرط کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. میں بخشتا اس کو ہوں جو توبہ کرے اور اپنا عقیدہ ٹھیک کرے اور اپنے اعمال درست کرے. تو اگر آپ کو اعتکاف میں آپ کا عقیدہ پڑھایا جائے، آپ کے اعمال بتائے جائیں، آپ کی پاکی پلیدی کے مسائل بتائے جائیں، آپ کی نماز کی اصلاح کی جائے، تو یہ اعتکاف کے مقاصد کے منافی نہیں ہے. اعتکاف میں توبہ ہے اور توبہ کے لیے ضروری ہے عمل بھی اچھا ہو، عقیدہ بھی، بلکہ تمام اعمال کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا عقیدہ اچھا ہو، آپ کے عقیدے میں کوئی شرک کی بدعات کی بات نہ ہو. تو یہ سیکھنا، اپنے اعمال کو درست کرنا، اپنے عقیدے کو درست کرنا توبہ کا حصہ ہے اور توبہ اعتکاف کا حصہ ہے. اور یہ سارے درس دروس اعتکاف کے منافی نہیں ہیں. اعتکاف ذاتی عبادت ہے تو ذاتی عبادت سیکھنا عبادت سے پہلے ہے. جب آپ کو ذاتی عبادت کا علم نہیں تو کیسے کریں گے؟ آپ جانتے نہیں ہمارے معاشرے کے علم کا کیا حال ہے، کیا کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ پردے ڈالے، ورنہ اگر میں سننا شروع کروں تو کتنے لوگوں کی نماز غلط نکلے گی، کتنے لوگوں کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا، کتنے لوگوں کے اذکار غلط ہیں. انہی کی اصلاح کرنی ہے اور یہ اعتکاف کے بالکل منافی نہیں ہے. اس لیے جو درس و دروس ہوں، حرم پاک میں اعتکاف ہوتا ہے، وہاں دروس بھی ہوتے ہیں، وہاں طواف بھی ہوتا ہے، اور اعتکاف والا یہ سارے کام کر سکتا ہے. البتہ موبائل سے لگے رہو، غلط طریقہ ہے. جس طرح کوئی شخص آ کر کے آپ سے کوئی بات ضروری پوچھ سکتا ہے، ایسے آپ موبائل پر بھی کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں. روٹین میں اس کو رکھو ہی نہ، اپنے پاس رکھنا ہے تو اس کو بند رکھو. کھولنا ہے تو نیٹ نہ چلاؤ. ضروری بات گھر والوں نے کوئی پوچھی، دوست نے کوئی پوچھی، بعض چیزیں انسان سے لوگوں کے حقوق متعلق ہوتے ہیں، وہ مارے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ضروری بات کرنی پڑ سکتی ہے. اس کی حد تک رہو، اس سے زیادہ فون استعمال نہ کرو.
اور سارا وقت قرآن پڑھنے میں، ذکر اذکار کرنے میں، اور اپنی ترتیب اس طرح کہ جناب فجر کے بعد اشراق تک اللہ کو یاد کرو، قرآن پڑھو، دعائیں کرو، اذکار کرو، اشراق کے بعد سو جاؤ ظہر تک، ظہر کے بعد ظہر پڑھو، ظہر کے بعد اگر کوئی شیڈول ہے، کوئی درس ہے سنو، ورنہ رب کی عبادت کرو، نیند آئے تو لیٹو نہیں۔ یاد رکھو نیند کو مینج کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آرام کام، آرام کام، یہ اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ تھک گئے تو آرام کر لیا، آرام کر لیا تو کام کر لیا۔ یہ اچھی مینجمنٹ نہیں کہ کام کے بعد پھر کام اور آرام کے بعد پھر آرام، یہ اچھی مینجمنٹ نہیں۔ تو ظہر تک آپ جاگے ہیں، سوئے ہیں، اب مغرب سے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے تک بالکل نہیں لیٹنا، لیٹنا ہی نہیں، سونا بھی نہیں، چاقو چوبند رہ کر رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو جب آپ کو عصر پڑ چکے ہوں گے نا تو آپ تھک چکے ہوں گے، تو پھر آپ کو نیند بھی جلدی آ جائے گی، پھر آپ مغرب سے گھنٹہ پہلے، ڈیڑھ گھنٹہ پہلے سو جاؤ، اس کے بعد انشاءاللہ ساری رات آپ کو جاگنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ زور کے بعد پھر سو رہے ہیں، زور تک بھی سو رہے ہیں، زور کے بعد پھر سو رہے ہیں، تو پھر آپ رات جاگنا آپ کو پریشان کرے گا، کیونکہ عصر کے بعد آپ جاگیں گے اور وہ تھکاوٹ ہو جائے گی اور کھانے پینے کے بعد غنودگی آئے گی۔ یہ طریقہ ہے اس کو مینج کرنے کا۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو، کسی کے پاس بیٹھنے کی کوشش نہ کرو۔ بعض عورتیں اور مرد وہ اپنے اعتکاف والی جگہ میں میلہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ ملنے آ گئی ہے، وہ ملنے آ گئی ہے، اب یہ ملنے آ گیا ہے، تو یہ مجلس سے نکلا اور مجلس اس کے پاس آ گئی، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں جو آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ملنے کی۔ یہ دن آپ نے اللہ کے لیے خاص کیے ہیں، مشرکین بتوں کے لیے خاص کرتے تھے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سمندر کراس کر کے گئے تو دیکھا لوگ بتوں کے اوپر اعتکاف کر رہے ہیں۔ آپ کے علاقے میں لوگ قبروں میں چلہ کاٹتے نہیں، قبرستان میں چلہ کاٹتے ہیں، یہ اعتکاف ہی تو ہے اور کیا ہے۔ 40 دن کا اعتکاف ہے، بات نہیں کسی سے کرتا، مخصوص باتیں، مخصوص لفظ بولتا رہتا ہے۔ یہ قبرستان میں قبروں پر اعتکاف ہے، اور ہم نے کرنا ہے رب ذوالجلال کے لیے مسجد میں اعتکاف، اس میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی۔ کسی کے پاس بیٹھنے سے بدگوئیاں، چگلیاں، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اکیلا رہنے کی کوشش کرنی ہے اور چپ رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بہترین مشق ہے زبان کے صحیح استعمال کی۔ عزیز بھائیوں، زبان کلاشن کوف سے زیادہ خطرناک ہے۔ جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان۔ شاعر کہتا ہے تیر و تفنگ کے زخم مل جاتے ہیں، زبان کے زخم ملتے نہیں۔ بات دور نکل جائے گی، ورنہ میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا کہ بڑی بڑی فوجیں وہ وڈرا کر جاتی ہیں جب زبان آگے بڑھتی ہے، مذاکرات ہو جاتے ہیں، اور جب یہ نہیں ہوتی تو بڑی بڑی فوجوں کو لڑنا پڑتا ہے۔ یہ زبان بڑی خطرناک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ عنہ، اپنی زبان کو روزانہ صبح سمجھاتے تھے، کہتے ہیں زبان کل خیرن تغنم، اب دن شروع ہو گیا، اب تو نے بولنا ہے، اچھی بات کرنا، فائدہ ہوگا۔
اوسکت عن شر تسلم، یا کسی شر سے چپ رہنا تو سلامت رہو گی، وَإِلَّا فَسَتَنْدَمْ، اگر تو باز نہ آئی، میری بات نہ مانی، تو پھر قیامت والے دن پشیمانی اور ندامت ہوگی۔ حضرت عمر بن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس نے مجھے بڑی جگہوں پہ پھنسا کے رکھ دیا ہے، یہ بڑی خطرناک ہے زبان۔ اللہ اکبر، 60-70 سال کوئی نیکیاں کرتا رہے، اللہ محفوظ رکھے، موت کے وقت کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، کہاں گیا؟ سارا جسم، پیسہ سب گیا، اور یہ چلا گیا جہنم میں زبان کے اتنے سے جملے کی وجہ سے۔ اور اگر ساری زندگی بغاوت کرتا رہا اور موت کے وقت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، سارے اعضاء نے کوئی نیکی نہیں کی، اس نے 1-2-3 سیکنڈ میں جہنم کا کانٹا چینج کر کے جنت میں ڈال دیا۔ یہ اتنی خطرناک ہے، اس لیے یہی چغلیاں کرواتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک شخص یاتی بحسنات ہی، قیام، روزے، نمازیں، زکوٰۃ، صدقات لے کر آئے گا، نیک آدمی ہوگا، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، صدقات کرتا ہے، اس کی نیکیوں کا پہاڑ بنا ہوا ہوگا۔ یاتی وقد قذف ھذا، فرمایا قریب ہے کہ اس کی جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ لوگ آئیں گے، ایک کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، مجھے اس سے بدلہ لے کر دیں۔ اللہ اس کی تہمت کے جتنے اثرات ہوئے تھے اس کے ایک پلڑے میں ڈالے گا، اس کی نیکیاں تول کر دوسرے پلڑے میں ڈالے گا، اس کو دے دے گا۔ جس نے کو گالی دی ہے، جس نے مارا ہے، جس نے مال کھایا ہے، سب بدلے لینے آ جائیں گے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ زبان آپ کی نیکیوں کے تھیلے میں سوراخ کر دیتی ہے، جس سے نیکیاں بہہ جاتی ہیں۔ اس کو صحیح استعمال سیکھنا، اس کو صحیح استعمال کرنا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اعتکاف بہترین چانس ہے کہ آپ اپنی کم گوئی سیکھیں۔ دو ہی مصیبتیں ہماری، ایک بسیار خوری اور ایک بسیار گوئی، زیادہ ٹاٹر کرنا اور زیادہ کھانا، یہ دونوں چیزیں کم ہو جائیں گی۔ روزہ رکھا ہوگا، کھانا بھی کم ہو جائے گا، اور اعتکاف سے زبان بندی ہو جائے گی۔ بہترین تربیت کا موقع ہے ہمارے لیے۔ اس زبان کو درست استعمال کرنا سیکھنا، اور یہ عادت ڈال لینا 10 دنوں میں کہ میں نے بلا ضرورت بات ہی نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، بات کرے تو خیر کی کرے ورنہ چپ رہے۔ تو خیر کی بات کرنا ورنہ چپ رہنا، ایسے انسان کی دنیا میں بھی عزت بن جاتی ہے، آخرت میں بن جاتی ہے۔ جس مشین کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اس کا کچرا بھی اس زیادہ ہی ہوتا ہے نا، جس کی پروڈکشن کم ہوگی اس کا کچرا بھی کم ہوگا۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ اول فول بھی زیادہ بولے گا، اور جو تھوڑا بولتا ہے اس کی غلطیاں بھی کم ہوں گی۔ یہ زبان بڑی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرء لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، بس اوقات انسان ایسی بات کر جاتا ہے اور اس کی وہ فکر بھی نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا، اس ایک جملے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت جہنم کے پیندے میں چلا جاتا ہے۔
ایک جملہ ہے، میں نے آپ کو مثال تو دی ہے، ایک جملہ ہے۔ اور وَإِنَّ الْمَرْءَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن رِضْوَانِ اللَّهِ، بس اوقات انسان اللہ کو خوش کرنے والا ایک جملہ بول دیتا ہے، اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بول دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ رب ذوالجلال کو منا لیتا اور اس کو خوش کر لیتا۔ جملہ ایک ہے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، دل سے یقین ہو، زبان سے کلمہ پڑا ہو، اور باقی جسم سے اعمال کر رہا ہو۔ باقی اعمال کمزور ہوں گے تو ایمان کمزور ہو جائے گا، اعمال زیادہ ہوں گے تو ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ وہاں تھوڑا اور زیادہ سے گزارا چلتا ہے، سارے جسم کے اعمال زیادہ ہوں تو اچھا، کم بھی ہوں تو گزارا چلتا ہے، لیکن زبان کا جملہ اور کلمہ اگر آدھا ہو تو یہاں گزارا نہیں چلتا۔ سارا جسم ایک طرف ہے اور اکیلی زبان ایک طرف ہے۔ اس کے فوائد بھی سارے جسم سے زیادہ ہیں اور اس کے نقصانات بھی سارے جسم سے زیادہ ہیں۔ اگر ہم ایسے اعتکاف میں اور نہیں تو صرف یہ سیکھ لیں تو یہ ہماری کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اگر کوئی شخص مجھے ضمانت دے کہ میں اپنی زبان ٹھیک استعمال کروں گا اور اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پہ نہیں رکھوں گا، تو فرمایا میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہماری میجورٹی اللہ کے فضل سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہے، اور ہماری میجورٹی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرنے والی ہے۔ یہ کمزوری ہے ہماری۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی ضمانت خطرے میں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اس زبان کی وجہ سے۔ تو اعتکاف میں زبان بندی سیکھنی ہے، زیادہ باتیں نہیں کرنی، ضرورت کی بات کرنی ہے۔ سوال کر سکتے ہیں عالم دین کو، آپ جواب لے سکتے ہیں، اور جو بلا وجہ کی پابندیاں ہیں، بے جا پابندیاں ہیں، ان کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اور بالکل اعتکاف کو اس میں موبائل استعمال کرتے رہنا یہ بھی بہت غلط ہے، اور بعض لوگ گیم کھیلتے رہتے ہیں، بہت غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف۔ اس اعتبار سے آپ جتنی اللہ توفیق دیتا ہے اعتکاف کریں، اور رب ذوالجلال والاکرام سے توفیق مانگیں، اور ایک ٹارگٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 قسم کے لوگوں کو رب ذوالجلال اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ دنیا دھوپ میں ہوگی اور یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ان میں ایک وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، جوانی میں وہ عبادت گزار تھا۔ ہمارے یہاں تصور بن گیا کہ عمرہ پہ حج پہ وہ جائے گا جو 70 سال سے اوپر ہو، اور اعتکاف بھی بزرگ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کچھ کرنے کے نہ رہو تو کہو میں اب نیک ہو گیا۔ اس سے وہ اچھا جو سب کچھ کرنے کے قابل ہے مگر وہ کہتا ہے میں نیک ہو گیا۔ سب گناہ کر سکتا ہے مگر وہ نہیں کرتا۔ تو سب آگے بڑھو، اعتکاف کرو، جوانی میں رب کی عبادت سیکھو۔ اور فرمایا عرش کا سایہ پانے والوں میں ایک وہ شخص ہے جس کو خاندانی عورت، خوبصورت عورت بدکاری کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ایک وہ شخص ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ اور امام عادل، عدل کرنے والا امام۔ اور ایک وہ شخص ہے فرمایا کہ اکیلا بیٹھ جاتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کی قوت کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پھر رو دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس کی 2 آنسوؤں کی قیمت یہ ہے
کہ یہ 50,000 سال کی زندگی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ تو جو ایک رات کا بھی اعتکاف کرتا ہے، جو نہیں بھی کرتا، سب کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ 2 آنسو تلاش کرنے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ، یہ ہم نے تجربہ کرنا ہے، یہ ایکسپیریمنٹ ہے ہمارا، یہ ہمارا ہوم ورک ہے، یہ ان دنوں کا ٹارگٹ ہے کہ رمضان گزرنے سے پہلے ہم نے اپنے گناہ معاف کروانے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں سے ٹھیک طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم نے کیے اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح کی بھی توفیق دے۔ رب ذوالجلال والاکرام اتنا تقوی عنایت کر دے کہ اگلے 11 مہینے ہم شیطان سے دفاع کر سکیں اور رب کے اطاعت گزار بن سکیں۔ اللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔